ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ سپریم کورٹ نے 1 اکتوبر تک عائد کر دی بلڈوزر چلانے پر پابندی۔ ہماری اجازت کے بغیر انہدامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے ہاتھ نہ باندھے جائیں، مرکز نے اٹھائے سوال۔ 2 ہفتے کارروائی روک دی جانے سے آسمان نہیں پھٹے گا۔ آتشی بنی دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ، عام آدمی پارٹی کے اجلاس میں لیا گیا فیصلہ۔ آتشی نے کہا کیجریوال نے استعفیٰ دے کر قائم کر دی قربانی کی مثال۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل سے غفلت نہ برتی جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تکالیف پر ایران کے سپریم لیڈر کا تبصرہ۔ دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے قبل اپنا ریکارڈ دیکھیں، وزارت خارجہ کا شدید رد عمل۔ گنیش پوجا تنازعے پر وزیر اعظم مودی نے توڑی خاموشی، کہا بعض طاقتیں ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے اور توڑنے کے لیے کوشاں۔ این ڈی اے حکومت کے 100 دن مکمل، کئی بڑے فیصلے کرنے کا کیا دعویٰ۔ مراٹھا برادری کے ریزرویشن معاملے پر منوج جرانگے نے شروع کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال، جان بوجھ کر مراٹھوں کو نظر انداز کرنے کا حکومت پر لگایا الزام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو بلڈوزر کی کارروائی پر 1 اکتوبر تک پابندی لگا دی۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت تک ملک میں بلڈوزر نہ چلایا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ اس حکم نامے میں سڑکوں، فٹ پاتھوں، ریلوے لائنوں کی غیر قانونی تجاوزات شامل نہیں ہیں۔ مرکز نے اس حکم پر سوال اٹھائے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ آئینی اداروں کے ہاتھ اس طرح نہیں باندھے جا سکتے۔ اس پر جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے وی وشواناتھن کی بینچ نے کہا اگر 2 ہفتے تک کارروائی روک دی جائے تو آسمان نہیں پھٹے گا، آپ اسے روکیں، 15 دن میں کیا ہوگا۔ تشار مہتا نے کہا کہ جہاں بھی انہدام کی کارروائی ہوئی ہے وہ قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنانے کا الزام غلط ہے، غلط بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے۔ جسٹس وشواناتھن نے کہا کہ عدالت کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر غیر قانونی مسماری کا ایک بھی مسئلہ ہے تو وہ آئین کی روح کے خلاف ہے۔ جسٹس گوائی نے کہا کہ ہم بیانیہ سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ آتشی کو دہلی کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں ان کے نام کو منظوری دی گئی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال آج شام 4:30 بجے LGV کے سکسینہ سے ملاقات کریں گے۔ توقع ہے کہ اس دوران کیجریوال وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ استعفے کے ساتھ ساتھ قانون ساز پارٹی کے قائد کے نام کا ایک خط بھی LG کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کیجریوال نے اعلان کیا تھا کہ وہ 2 دن بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے کر عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ آتشی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد میڈیا سے بات کی۔ خیال رہے کہ عام آدمی پارٹی نے اپنے اعلیٰ سطحی اجلاس میں دہلی کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنے کے لیے تفصیلی مشاورت اور غور و فکر کیا۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں، مقامی ارکان اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے دوران مختلف امیدواروں کے نام زیر بحث آئے اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ آتشی دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ پارٹی کے اجلاس میں آتشی کی نامزدگی کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب دہلی میں عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ آتشی کا تعلق پنجابی راجپوت خاندان سے ہے اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں۔ آتشی 2020 کے اسمبلی انتخابات میں پہلی بار MLA منتخب ہوئیں اور 2023 میں پہلی بار کیجریوال حکومت میں وزیر بنی۔ اب صرف 1 سال بعد 2024 میں وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2019 میں مشرقی لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑی تھی اور BJP امیدوار گوتم گمبھیر سے 4.77 لاکھ ووٹوں سے ہار گئی تھی اور تیسرے نمبر پر آئی تھی۔ آتشی نے کہا کہ سب سے پہلے میں دہلی کے مقبول وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کے رہنما اور اپنے گرو اروند کیجریوال کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آتشی نے کہا اروند کیجریوال نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے MLA وزیر بنایا اور آج مجھے اس عہدے کی ذمہ داری دی ہے۔ اروند کیجریوال کے استعفے پر آتشی نے کہا مجھے بھی دکھ ہے کہ اروند کیجریوال آج استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آج دہلی کے 2 کروڑ عوام کی طرف سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ دہلی کے صرف ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا نام اروند کیجریوال ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دے کر قربانی کی مثال قائم کی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے پیر کو ایک پیغام میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے بیچ اتحاد پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ہندوستان، غزہ اور میانمار میں مسلمانوں کی تکالیف کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خامنئی نے پیر کو میلاد النبی کے موقع پر سنی علماء سے ملاقات کی۔ خامنئی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلمانوں کو غزہ سمیت دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنی برادری کے دیگر افراد کے مصائب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملت اسلامیہ کا وقار صرف اتحاد سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ایک ٹویٹ میں لکھا، اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ ہمیں امت اسلامیہ کے مشترکہ تشخص سے لا تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں خود کو مسلمان سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ہم میانمار، غزہ، بھارت یا کسی اور جگہ مسلمانوں کی تکالیف سے غافل ہوں، ایران کے سپریم لیڈر کے اس بیان پر حکومت ہند کی وزارت خارجہ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کے ہندوستان میں اقلیتوں کے بارے میں کیے گئے تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط جانکاری ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اقلیتوں کے بارے میں تبصرہ کرنے والے ممالک کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کریں، دوسرے کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ دیکھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کا دن اس وجہ سے خاص ہے کہ مرکز کی NDA حکومت کے 100 دن پورے ہو رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران غریبوں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کی طاقت کو بااختیار بنانے کے لیے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ بے مثال رفتار سے پورے ہو رہے ہیں۔ BJP حکومت عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنی سالگرہ کے موقع پر اڈیشہ کے دورے پر ہیں۔ اس دوران بھوبنیشور کے جنتا میدان میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے پہلی بار گنیش پوجا تنازع پر بیان دیا۔ مودی نے کہا کہ گنیش پوجا سے اقتدار کے بھوکے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ کانگریس کے ماحولیاتی نظام کے لوگ پچھلے کچھ دنوں سے ناراض ہیں کیونکہ میں نے گنپتی پوجا میں حصہ لیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ مودی نے چیف جسٹس چندرچوڑ کے گھر پر گنپتی پوجا کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ بھوبنیشور میں مودی نے کہا، تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر کام کرنے والے انگریز گنیش اتسو سے ناراض تھے۔ آج بھی جو لوگ ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے اور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گنیش اتسو سے ناراض ہیں۔ بجلی کے بھوکے لوگوں کو گنیش پوجا کا مسئلہ ہے۔ کانگریس اور اس کے ماحولیاتی نظام کے لوگ مشتعل ہیں کیونکہ میں نے گنپتی پوجا کے پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ کرناٹک میں جہاں وہ اقتدار میں ہے اس نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ بھگوان گنیش کی مورتی کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ان تصویروں سے پورا ملک پریشان تھا۔ ہم ان حقیر عناصر کو ترقی نہیں کرنے دے سکتے، ہمیں ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ مراٹھا کارکن منوج جرانگے نے منگل کو ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے میں ان کی یہ 6ٹھی کوشش ہے۔ وہ OBC کے تحت اپنی برادری کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جالنا ضلع میں اپنے آبائی گاؤں انتراولی سرتی میں آدھی رات سے غیر معینہ مدت تک کا بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس تحریک سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور مہاراشٹر حکومت پر الزام لگایا کہ وہ مراٹھا برادری کو ریزرویشن نہیں دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مراٹھا نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں۔ جرنگے نے کہا کہ میرے لیے مراٹھا برادری اہم ہے لیکن حکومت جان بوجھ کر ریزرویشن نہیں دے رہی ہے۔ میں اب سیاسی زبان نہیں بولوں گا لیکن دیویندر فڈنویس کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے احتجاج کرنے والے جونیئر ڈاکٹروں سے ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ انہوں نے ڈاکٹروں کے بیشتر مطالبات سے اتفاق کیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر کولکتہ پولیس کمشنر ونیت کمار گوئل اور محکمہ صحت کے افسران کو ہٹانا شامل ہے۔ منگل کو احتجاجی ڈاکٹروں سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا، جونیئر ڈاکٹروں کے مطالبات کے پیش نظر کولکتہ کے پولیس کمشنر ونیت کمار گوئل نے میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ونیت گوئل منگل کی شام 4 بجے نئے پولیس کمشنر کو چارج سونپیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے جونیئر ڈاکٹروں کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کولکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج اور اسپتال میں 9 اگست کو ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کیس کی منگل کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ریٹیرر ساٹھی اسکیم کے تحت خواتین ڈاکٹروں کی رات کی ڈیوٹی ختم کرنے کے فیصلے پر بنگال حکومت کی سرزنش کی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خواتین رات کو کام نہیں کر سکتی؟ وہ کوئی رعایت نہیں چاہتے۔ حکومت کا کام انہیں تحفظ فراہم کرنا ہے۔
پائلٹ، آرمی جیسے تمام پیشوں میں خواتین رات کو کام کرتی ہیں۔ عدالت نے مرنے والے ٹرینی ڈاکٹر کا نام اور تصویر ویکیپیڈیا سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کی شناخت ظاہر نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 1 ہفتے بعد سماعت ہوگی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو مودی حکومت کا 100 دن کا رپورٹ کارڈ پیش کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ حکومت کے دور میں ایک ملک ایک الیکشن کو لاگو کرنے کا منصوبہ ہے، نیز وہ منی پور میں امن کے لیے میتی اور کوکی دونوں برادریوں سے بات کر رہے ہیں۔ امت شاہ نے کہا تیسری میعاد کے 100 دنوں میں مودی حکومت نے 15 لاکھ کروڑ روپے کی اسکیمیں شروع کی، ٹیکس میں ریلیف دیا اور کسانوں کے کھاتوں میں 3 لاکھ کروڑ روپے منتقل کیے۔ آج ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی مضبوط ہے، معیشت تمام 14 پیرامیٹرز سے گزر چکی ہے، آج معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کے یوم پیدائش پر 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک یعنی 15 دنوں تک ہم جیسے لاکھوں کارکن ملک بھر کے تمام ضرورت مندوں کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں بہت جلد مردم شماری کرائی جائے گی۔ ملک میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہول سیل بازاروں میں آٹے کی کم از کم قیمت 22,500 روپے فی کنٹل سے بڑھ کر 2,800 روپے فی کنٹل ہو گئی ہے۔ ایسے میں خدشہ ہے کہ اس سے گندم اور آٹے سے بنی تمام مصنوعات جیسے روٹی، مفنز، نوڈلز، پاستا، بسکٹ، کیک، کوکیز کی قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر مرکزی حکومت نے کہا کہ ملک میں گندم کی وافر مقدار موجود ہے۔ خوراک کی حفاظت کا انتظام کرنے اور ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائیوں کو روکنے کے لیے حکومت ہند نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تاجروں، تھوک فروشوں، خوردہ فروشوں، بڑے چین خوردہ فروشوں اور پروسیسرز پر لاگو گندم کے ذخیرے کی حدوں پر نظر ثانی کی ہے۔ ربیع 2024 کے دوران کل 1129 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی گئی ہے۔ حکومت نے گندم ذخیرہ کرنے والے تمام اداروں سے کہا ہے کہ وہ گندم اسٹاک کی حد پورٹل پر رجسٹر ہوں۔ ہر جمعہ کو اسٹاک سٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے اہلکار ان اسٹاک کی حدود کی نگرانی کریں گے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے گندم کے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گندم کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے یہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہول سیل مارکیٹوں میں آٹے کی کم از کم قیمت میں 20% تک اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست پر گزشتہ 10 سالوں سے جاری طرز حکمرانی پر تنقید کی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کا وجود خاندانی راج نہیں ہے۔ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ وہ فارم ہاؤس سی ایم نہیں ہے۔ انہوں نے تنقید کی کہ کچھ لوگ اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کافی غور و فکر کے بعد 17 ستمبر کو پبلک گورننس ڈے کے طور پر منایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سیاست نہیں۔ 17 ستمبر کو سیاسی مصلحت کے لحاظ سے دیکھنا حماقت ہوگی۔ متعدد مرتبہ دورہ دہلی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خود غرضی یا ذاتی کام کے لیے دہلی نہیں جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ وہ تلنگانہ کے حقوق کے لیے کبھی بھی دہلی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی ہندوستان میں ہے، کسی اور ملک میں نہیں۔ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ وہ مرکز سے ایک ایک پیسہ حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد پبلک گارڈن میں منعقدہ عوامی حکمرانی کے دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ سی ایم ریونت ریڈی نے یاد دلایا کہ 76 سال قبل ریاست حیدرآباد کو آزادی ایک طرف اکشراویروں اور دوسری طرف مسلح جنگجوؤں کی لڑائی میں ملی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 17 ستمبر کسی ایک خطے، ایک ذات اور ایک مذہب کے خلاف لڑائی نہیں تھی۔ تلنگانہ حکومت نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تلنگانہ کے افراد کی بہبود کے لیے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے۔ خلیجی ممالک میں مرنے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید برآں خلیجی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ پرواسی پراجاوانی کے نام سے شکایات موصول کی جائیں گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے خلیجی ممالک میں پریشان حال افراد اور مختلف وجوہات کی وجہ سے اموات کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ کی کفالت کے لیے لیا گیا ہے۔ کرناٹک کے چکمگلورو شہر میں 2 بائیک پر سوار 6 کمسن لڑکوں پر فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے نعرے لگانے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف اس وقت کیس درج کیا گیا جب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں لڑکوں کو آزاد فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے شہر کے کچھ حصوں سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیو کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور واقعے میں استعمال ہونے والی 2 موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی گئیں۔ ویڈیو کے گردش کرنے کے بعد بجرنگ دل اور بی جے پی کے کارکنوں نے سٹی پولیس اسٹیشن کے قریب احتجاج کیا اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
شہر حیدرآباد میں گنیش مورتیوں کا وسرجن جاری ہے۔ گنیش جلوس کا ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جاری ہے۔ وسرجن چہارشنبے کی صبح تک جاری رہے گا۔ خیرتآباد کے علاقے سے 70 فیٹ لمبے گنیش کی مورتی کو لے جانے والے جلوس میں ہزاروں افراد شامل ہوئے۔ خیرتآباد گنیش سمیتی نے بتایا کہ جلوس کے سلسلے میں مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ پرانے شہر کے مضافات میں واقع بالاپور سے مرکزی جلوس تقریباً 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے پرانے شہر سے گزر کر حسین ساگر میں اپنی آخری منزل پر پہنچے گا۔ توقع ہے کہ مختلف سائز اور ڈیزائن کی تقریباً 1 لاکھ گنیش کی مورتیاں حسین ساگر کے ساتھ ساتھ شہر کے آس پاس کی دیگر جھیلوں اور تالابوں میں وسرجن کی جائیں گی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے وسرجن کے عمل کے لیے تقریباً 360 کرینوں کو تیار کیا ہے۔ وسرجن کے مقامات پر 25,000 سے زیادہ پولیس ملازمین تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ٹریفک کے انتظام کے لیے 10 کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں اور جلوسوں کی نگرانی کے لیے 733 نگرانی کے کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ خواتین کی حفاظت کے لیے حسین ساگر کے اطراف شی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن وسرجن میں شرکت کرنے والوں کے لیے خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے علماء کرام کے وفد کو یقین دلایا کہ جینور آصف آباد میں شرپسندوں کی جانب سے اقلیتوں کے املاک کو پہنچائے گئے نقصان کی پابجائی کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ریونت ریڈی نے علماء کرام کے وفد سے ملاقات کی اور ریاست میں فرقہ پرست طاقتوں کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیت محمد علی شبیر اور اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے صدر فہیم قریشی کے ہمراہ علماء کے نمائندے وفد نے جینور کے واقعات پر چیف منسٹر کو تفصیلات سے واقف کرایا۔ علماء کرام نے مقامی مسلمانوں میں پائی جانے والی بے چینی اور خوف کے ماحول سے واقف کرایا اور تجاویز پیش کی کہ قبائل اور مسلمانوں میں باہمی اعتماد کو بحال کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ وہ جینور کے واقعات پر پہلے دن سے گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پولیس کے بعض عہدیداروں کے تبادلے کی ہدایت دی جو صورتحال پر قابو پانے میں ناکام ہوئے تھے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ وزیر پنچایت راج جی انوسیا سیکتا اور کانگریس کے مقامی رکن اسمبلی کو انہوں نے ذمہ داری دی ہے کہ جینور میں معمول کے حالات کی بحالی کے اقدامات کریں۔ چیف منسٹر نے انکشاف کیا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے میں بی جے پی سے زیادہ BRS کے کارکنوں نے سرگرم رول ادا کیا اور پولیس نے BRS کارکنوں کو FIR میں بطور ملزم بھی شامل کیا ہے۔ چیف منسٹر کا کہنا ہے کہ ریاست میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات کے ذریعے حکومت کی نیک نامی متاثر کرنے کی سازش ہے جیسے حکومت آہنی پنجہ سے کچل دے گی۔ جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام مسلم سیاست کا از سر نو تصور کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد دنیا بھر کے اسکالرز، سماجی کارکنوں اور پالیسی سازوں کے درمیان تنقیدی سوچ و فکر کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس میں شرکاء نے مسلم سماج کو درپیش چیلنج اور مواقع پر خطاب کیا۔ مقررین نے جامع مساوی حقوق اور انصاف پر مبنی مستقبل کی ممکنہ راہوں کو تلاش کرنے پر زور دیا۔ امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی نے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے اثر نو تصور پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلم سیاست اور مسلم شناخت اور نمائندگی کا تاریخی اور اصلی ماحول میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں اپنی شناخت اور اپنے مقام کے تعین کو لے کر واضح ویژن کی کمی ہے۔ غیر واضح سیاسی ویژن اور عملی سیاست کے لائحہ عمل کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام انصاف پر مبنی سیاسی بنیاد کو تشکیل دیتا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلمانوں کو درپیش چیلنج اور انہیں سیاسی طور پر بااختیار بنائے اور سماجی انصاف کے لیے تجاویز پیش کی۔ پروفیسر عامر اللہ خان نے مسلم اقلیت اور پسماندگی کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے رائے عامہ ہموار کرنے میں مسلمانوں کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر عرفان احمد پروفیسر ابن یلدون یونیورسٹی ترکی نے استعماری جمہوریت سے آزادی، شمولیت پر مبنی ہندوستانی ماڈل کے موضوع پر خطاب کیا۔ کانفرنس میں سابق ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام کے لیے پولیس ایکشن کے واقعات پر مبنی ڈاکیومنٹری پیش کی گئی۔ ماہرین نے آپریشن پولو کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے تعصب پر مبنی کارروائی کی وضاحت کی۔ صدر SIO تلنگانہ عبدالحفیظ نے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی اکیڈمک کانفرنس کے ذریعے مختلف مرکزی یونیورسٹیز کے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ کانفرنس کے ذریعے ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی تصور اور دیگر اہم امور کا احاطہ کیا گیا۔ کانفرنس کے ذریعے مسلم سماج میں علمی سرگرمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مختلف ممالک کے ماہرین نے کانفرنس میں ورچوئل شرکت کی اور مختلف موضوعات پر اپنے مقالے پیش کیے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔